بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز. آج ہم موجود ہیں مانسہرہ کا کرکالہ کے مقام پر. سابق روح ہلال کمیٹی کے مرکزی ممبر تھے میاں عنایت الرحمان صاحب نے شفقت بخشی کہ انہوں نے عام شخصیات جن سے کئی عرصے سے ہماری بھی خواہش تھی ملاقات کریں، جن میں ہمارے وفاقی وزیر مملکت سردار شاہجہان یوسف صاحب اور الحاج غلام حسن صاحب جڑا بالاکوٹ کا مقام پر بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے سابق تحصیل ناظم ہے جنید علی قاسم صاحب اور سردار سلیم صاحب. یہ قاضی صاحب قاضی محمد صادق صاحب، حضرت مولانا قاضی محمد صادق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا تعارف وہ خود ہی ایک تعارف ہے. حاجی خاقان صاحب اور بیک میں بھی کچھ ساتھی ہیں. میاں صاحب تشریف فرمائے سینٹر میں. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے آج ہمیں ایک خوبصورت پر لطف جو افطاری دی اور اس میں ان شخصیات سے ہماری ملاقات ہوئی، اور میں نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے تھوڑا وقت لیا قیمتی کہ تھوڑی انسان گفتگو بھی کر لیں، چونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین خاص کر DMM نیوز کے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں پوری دنیا میں. اللہ کا لاکھ شکر ہے، یہی وجہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے وہ جو ہے ہمارا ایک TV چینل چل رہا ہے، تو اس میں ہمارا ایک پیغام جائے گا پوری دنیا میں موجودہ حالات و واقعات کے بارے میں. تو ہم آغاز کریں گے آج کی اس محفل کا سردار شاہجہان یوسف صاحب سے. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ DMM نیوز کے پلیٹ فارم سے ناظرین سے مخاطب ہیں. اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ایشو چل رہا ہے مفت آٹے کی تقسیم پر، تو تھوڑی سی اس میں بدمغزی بھی آ گئی، اور آپ نے بھی دیکھا اور اس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی. اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجاویز آ رہی ہیں کہ اس کو یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے لوگوں کو عزت کے ساتھ دیا جائے، تھوڑی بہت اس کی قیمت مقرر کی جائے تاکہ عزت نفس بھی مدعو نہ ہو. ظاہر ہے یہ آٹا تو غریب لوگ ہی کھائیں گے، تو ان کو ملنا جو ہے آسان طریقے سے ہو جائے گا. یہ جو مفت کا لفظ ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ الٹ بازی کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الرحمن، سب سے پہلے تو ہم میاں عنایت الرحمان صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں، اور اس بابرکت مہینے میں حاجی صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے صاحبہ سب سے ملاقات بھی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، تو یہ مفت آٹا جو ہے وہ رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ اس مہنگائی میں آٹا کا خرید کی برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اس سے پہلے بھی 2 پروگرام چلائے، ایک صوبائی گورنمنٹس کے ذریعے آٹا جو ہے وہ ہاف پرائس پہ چلایا، پھر یوٹیلٹی سٹور پہ تقریباً وہ ہاف پرائس سے بھی کم پرائس پہ وہ چلتا رہا. تو یہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جو لوگ لوور کلاس، اس میں یہ پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام شروع ہوا جو ٹارگیٹڈ سبسڈی جسے کہا جا سکتا ہے، کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ افورڈیبل جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، تو ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا جائے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ، یہ تقریباً 4 پرائرٹیز اس کی رکھی گئی ہیں. پہلی پرائرٹی وہ ہے جو لوگ BISP بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے جو اس جو لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں، تقریباً وہ آمدن جن کی آمدن جو ہے تقریباً 30,000 کے قریب ہو. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری 50,000، چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ about 70,000. اس سے اوپر جو لوگ ہیں تو وہ اس میں فال نہیں کرتے. تو اس وجہ سے حکومت نے یہ سوچا، اور خاص کر وزیر اعظم صاحب نے، کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو اس میں یہ پروگرام شروع کیا جائے. اور یہ بہت ایک اصل میں جو اس وقت جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کی وہ رش اور اس کی وجہ سے، تو یہ ٹائمنگ تھوڑی سی شارٹ تھی، جس کی وجہ سے پلان نہیں بن سکا. اور کیونکہ پہلے وہ یوٹیلٹی سٹور کا پروگرام چلتا رہا، تو اس کے بعد ایمرجنسی میں ودن ویک رمضان کے یہ فیصلہ ہوا، اور پھر ابھی جو ہے سلسلہ سٹریم لائن ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ مانسہرہ میں تقریباً اس وقت اس پروگرام سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب
جو خاندان ہیں وہ اس میں بینیفٹ حاصل کریں گے، تو اباؤٹ 80 to 90% جو پاپولیشن ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا جی۔ تو یہ ایک لحاظ سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اور عوام کی طرف دوسری ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ابھی ہم نے جو ہے اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے مقامی نمائندے جو ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، معززین ہیں، وہ مل کے اس پہ کام کریں، اور اس میں جو ہے ولیج کونسل کے سیکٹریز اور اسی طرح جو گورنمنٹ کی طرف سے پٹواریز ہوتے ہیں، اور پھر پولیس سیکورٹی کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ مانسہرہ میں اس قسم کے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی نقصان ہو۔ بہرحال الحمدللہ کافی بہتری سے پروگرام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو ویک ہے، پہلے جو 10 دن تھے وہ ذرا ڈیفیکلٹ تھے، اس میں اسٹریم لائن اتنا نہیں ہو سکا تھا، لیکن اگلے جو 10 دن ہے اس میں ہماری کوشش ہے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہے، تو انشاءاللہ اگلے 10 دن میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو انشاءاللہ فلفل کریں گے۔ تھینک یو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً حاجی غلام صاحب نے جب فون کیا کہ میں ایک دن کے لیے پاکستان آ رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا جی آپ ایک دن نہیں، کم از کم 3 دن نکالیں، تو الحمدللہ یہ تشریف لائے، اور پھر انہوں نے میری افطار کی دعوت بھی قبول کی، اور پھر اس کو 4 چاند لگائے ہمارے وزیر مملکت جناب سردار شاہ جہاں یوسف صاحب نے، یہ تشریف لائے ہماری دعوت پر، اور اسی طرح ہمارے جنید قاسم صاحب شاہ صاحب کو بھی میں نے دعوت دی، سردار سلیم صاحب تشریف لائے، قاضی محمد صادق صاحب تشریف لائے، اور خاقان صاحب تشریف لائے، بھٹو صاحب، ملک صاحب، اور میر افضل گلزار صاحب آپ تشریف لائے۔ آپ سب حضرات کا، باقی جو دوست احباب باہر تشریف فرمائے ہیں، ان سب کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ، آپ آئے۔ تو اصل میں بات یہ ہے جی کہ حاجی صاحب جب آئے تو حاجی صاحب نے کہ چونکہ بہت سارے معاملات وہاں بھی ان کی بڑی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں بھی چونکہ بہت سارے لوگوں کو ان سے امید وابستہ ہوتی ہے، خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری بیواؤں کو اس مرتبہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ یہ کوئی تعداد بتانے کی بات نہیں ہے، بیوہ اور غریب لوگوں کو جو ہے جی رمضان پیکج دیا گیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پائپ تقسیم کیے گئے، مزید بھی جو ہے وہ اور مساجد کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے خصوصاً رمضان میں یہ ایک تعاون کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، تو یہ تشریف لائے۔ تو بہرحال یہ اسی کے ساتھ میری تمام مخیر حضرات سے جو ہے وہ اپیل ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مشکل حالات میں ان کو اس کو ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت آپ دیکھیں جی کہ چل رہی تھی، 2012 کو دیکھیں، گیس کا پرابلم تھا، بجلی کا پرابلم تھا، اور ہر چیز کا، پٹرول کا، ڈیزل کا، لیکن جب نواز شریف نے 2013 میں گورنمنٹ سنبھالی تو آپ نے دیکھا کہ بجلی کا بحران ختم ہو گیا، گیس کا بحران ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مواصلات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ موٹر وے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے بچھا دی، اور یعنی ملک جو ہے وہ ایک بہترین ایک ترقی کی شاہراہ پر جو ہے وہ چل پڑا تھا۔ بدقسمتی سے بیچ میں پاناما کو لے آئے، اور آج وہی لوگ جو کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور میں پاکستانی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کردار میں شامل تھے ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ایک ملک ترقی کرتے ہوئے ملک کو ایک پٹری سے جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی معیشت کو بہتر فرمائے اور ہمارے ملک کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے جناب میاں عنایت الرحمان صاحب دامت برکات میں عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک مختصر سے وقت میں میرے ضلع کے، میرے برادری اور میرے علاقے کی کریم کو اکٹھا کیا، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پرتکلف دعوت جو کی انہوں نے افطار پارٹی کی نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک ملکی حالات ہیں اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ میرا ملک آزاد ہو کر کے بھی سازشوں سے ابھی تک نہیں نکل سکا، لیکن یہ یاد رکھیں
किसी एक शख्स के मुतालबे पर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन होगा अपने वक्त में। ये साजिशें होती रही और ये इंशाअल्लाह दफन होकर रहेंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान के और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरवकार मौके पे मैं मियां रहमान साहब का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अलहाज ग़ुलाम साहब यहाँ पे उन्होंने दावत की, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब महावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हाजी सलीम साहब, काजी साहब, हाकान साहब और दीगर जितने भी अहबाब यहाँ पे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी इस अफ्तारी में एक तो रमज़ान के अंदर जो है सबको मिल बैठने का मौका मिला, बाजमात नमाज अदा की, और यही है कि पाकिस्तान के बारे में मीर अफजल गुलजार साहब ने बात की। तो इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई कठिन मराइल में से गुजर रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक केओस है, अफरा तफरी है। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत जो है वो बरकरार रहे और पाकिस्तान के अंदर ये जो साजिशों के जो जाल बिछ रहे हैं, जो आवाम के जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जो है वो कहते हैं कि 34% पर पहुंची हुई थी, जो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको हम भयानक ही कह सकते हैं। तो हमारी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम मेरी क्या बात कोई सुनेगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा मीर अफजल गुलजार साहब के इस इसरार पे कि भाई उन्होंने हाथ में माइक दे दिया, कि अल्लाह करे कि मतलब है ये तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात को समझ जाएं, चाहे वो कोई भी हो, सियासत में हो, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एस्टेब्लिशमेंट में, जो भी हैं, आवाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि हम जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं तो इस तरह ये पाकिस्तान इंतहाई खतरात में चला गया। दुश्मन ने ताक लगाई हुई है और हम रोज़ बरोज़ गहरे से गहरे खड्डे में अपने आप को फेंक रहे हैं। तो खुदारा सबको मिल के पाकिस्तान की सलामती के बारे में सोचना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एतहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा ख़ास तौर पे टॉप लेवल पे जो हमारे लोग हैं इन्होंने पैदा करनी है ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। जनाब वज़ीर मुमलिकत साहब और जनाब हाजी ग़ुलाम साहब और सबका नाज़िम तहसील जुनैद कासिम साहब, काजी साहब और हकान साहब और सब मिलजुल कर आज मियाँ साहब ने हमारी ज़बरदस्त दावत की अफ्तार पार्टी, और हम मियाँ साहब का सब शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दुआ करें अल्लाह पाक के रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत से हमारे मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह पाक मियाँ साहब की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह पाक मियाँ साहब को और मज़ीद तरक्की दे और इस पर गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले हम मियाँ रहमान साहब के मशकूर हैं जिन्होंने आज हमें इस इफ्तार पार्टी में मदऊ किया। तो इसमें जनाब वज़ीर मुमलिकत सरदार शाहजहां यूसुफ साहब और अलहाज ग़ुलाम हुसैन साहब मरूफ कारोबारी शख्सियत और बालाकोट के इज़्ज़त और जनाब काजी सादिक साहब और सबका तहसील नाज़िम जुनैद अली शाह साहब और हाजी सलीम साहब और भट्टू साहब, तो सब यहाँ अफ्तार पार्टी में इकट्ठे हुए। तो हम मियाँ साहब के बहुत मशहूर हैं और आप सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम।